ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے اتار دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ میں نہیں اتار سکتا. قیامت میں اللہ کے دربار میں عرض کروں گا تو میرے بدلے میں اللہ اتاریں گے. یعنی اتنے بڑے مقام والا آدمی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندے کی اپیل کی، چونکہ وہ بڑا سخت موسم کا دن تھا، شدید گرمی تھی اور دشمن کی فوج بھی بہت بڑی تھی. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے پہلے اس غزوے کے لیے مال اکٹھا کریں. اللہ کی شان یہ ہے کہ سیدنا امیر المومنین عمر فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ آج میرے گھر میں ماشاءاللہ بہت سامان ہے، آج میں ہر حال میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر تم کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا میں نے اس کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا گھر چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی دربار میں لایا ہوں. اور اس وقت میرے پاس مال بھی بہت تھا ماشاءاللہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ اور اس نے کہا حضور میں تو اللہ رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے جو کچھ تھا سب کچھ لایا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ لم اسبق، اللہ کی قسم ابو بکر تم سے میں نمبر نہیں لے سکتا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا چادر جو تھی نا وہ باندھے ہوئے تھے بطور چادر. جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ربا کا یقرئک السلام، آپ کے رب نے تو آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ فقرہ منی، میری طرف سے ابو بکر کو بھی سلام کہیں، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھیں ابو بکر سے کہ حل انت راضٍ فی فقرک ھذا، سلام کہیں کہ یہ ابو بکر اللہ نے تجھ پہ سلام بھیجے ہیں. اور اللہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کہاں تم تاجر تھے اور آج ٹاٹ لپیٹ کے بیٹھے ہو، اس فقر کی حالت میں تم اپنے رب سے راضی ہو. تو حضرت صدیق رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میرے سلام عرض کریں انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جن سے مجھے محبت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں اور حضور کا چہرہ وہ دیکھتا ہی رہوں.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ البنت تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو اور حضور کی خدمت ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ المال فی ید رسول اللہ، میرا مال ہو حضور کے ہاتھ سے خیرات ہوتا ہے. فرمایا مجھے ان تین چیزوں سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، مجھے بھی تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، فرمایا الطیب، ایک تو مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہو اس کا بھی مجھے بڑا اشتیاق ہے. وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب وفات ہوئی میرے آقا کی، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لوگوں کے تو دماغ اڑ گئے. یعنی حضرت عمر جیسا بہادر اور قوی آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ جو کہے کہ حضور فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا. اللہ کے نبی پہ موت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی قیامت تک ہے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ جب عمر کا یہ حال ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا. اپنے گھر میں گئے، وہ بی عائشہ کا حجرہ تھا نا، جہاں سرکار دو جہاں کی نعش مبارک رکھی تھی. وہاں جا کے ابو بکر نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر چادر سیدھی کی، واپس آ گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے تو حضور پہ موت آ گئی، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی فنا نہیں آئے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس طرح فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. لیکن ہر نبی پہ موت آئی ہے تو ہمارے آقا پہ بھی موت آئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی اور سب پہ موت آئے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ درمیان باب ہے تو با عطف کے لیے ہوتی ہے، جب عطف ہو تغائر ہوتا ہے. جاءنی زید و عمر، تو زید اور ایک آدمی ہے، عمر اور ایک آدمی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انک میت، آپ کو بھی موت ہے، لیکن جیسے تیری زندگی نرالی تیری موت بھی نرالی ہے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اکٹھے ہیں، اور سعد بن عبید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں حضور کے بعد.
جلدی جلدی وہاں پہنچے تاکہ حضور کے بعد خلافت کے مسئلے میں انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا انصار سے بھی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے بعد سعد بن عبید کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ مہاجرین تو ہمیشہ ساتھ رہے، اب آپ کے بعد ہمارے بھی حصے میں کچھ آنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کیا کروں، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی فرما گئے ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ اس کی وجہ ہے کہ قریش جو تھے وہ خاندانی طور پہ بادشاہ تھے، خاندانی طور پر حاکم تھے مکہ کے۔ انصار جو تھے یہ تو باغبان لوگ تھے، کھجوروں کے باغ تھے، بکریاں تھیں، مال مویشی تھے، ان کو حکومت کا تو پتہ نہیں تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش۔ دوسرا حضرت عمر نے کہا کہ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پھر کبھی آؤں لم یجد کا آپ کی وفات ہو گئی ہو تو میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ فرمایا وفات ابی بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو اس وقت بھی حضور نے ابو بکر کا اشارہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پہ نظر ڈالو تو ثانی یسنین کا لقب جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ابو بکر کا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صحبت نبی کا لقب جو ہے قرآن میں وہ کس کا ہے؟ وہ ابو بکر کا ہے۔ ان اللہ معنا، معیت کا لقب جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو جس کے ساتھ معیت ہے، صحبت ہے، نصرت ہے، تو خلیفہ تو اس کو بننا ہوگا۔ تو سب لوگوں نے پھر انصار و مہاجرین نے سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، تو آپ نے کپڑے رکھے ہوئے تھے ہاتھ پہ اور بیچنے کے لیے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر ملے۔ الا اینا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ اور کہاں جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اب تم خلیفہ رسول اللہ ہو، اب تم مسلمانوں کے بادشاہ ہو، تو کپڑے بیچو۔ اس نے کہا کپڑے نہیں بیچوں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور یا نہیں آپ واپس چلیں، یہ اب آپ کی شان میں نہیں ہے کہ آپ بازار میں کھڑے ہو کے کپڑے بیچیں۔ واپس آئے، ابو عبید بن جراح جو تھے وہ اس وقت بیت المال کے امین تھے، ان سے کہا کہ ابو بکر کا وظیفہ مقرر کرو۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا کرتے ہو نا تو پھر میرا وظیفہ میں خود مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہو؟ انہوں نے کہا جو ایک مدینے کے مزدور کا وظیفہ ہے نا روز کا، وہ میرا مقرر کرو۔ وہ بھی مزدور ہے، اب میں بھی مزدور ہوں۔ ایک دن کھانے پہ بیٹھے تو بی بی نے ایک پیالے میں حلوہ بنایا ہوا تھا، وہ پیش کیا۔
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ من این ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں روزانہ آٹے میں سے ایک چٹکی بھر کے الگ کر لیتی ہوں، تو ایک مہینے میں اتنا بن گیا کہ حلوے کی ایک پلیٹ بن جائے، تو میرے دل چاہا کہ آج میں آپ کو حلوہ پیش کروں۔ آپ نے وہی پلیٹ اٹھائی اور سیدھے دوڑے بیت المال کے امین ابی عبیدہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے بات سنو، ایک تو میرے روزانہ سے اتنا آٹا کم کر دو کہ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اور یہ جو حلوہ ہے کسی یتیم کو کھلا دو۔ اگر مدینے کے یتیم نہیں کھائیں گے تو میں نہیں کھاؤں گا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، حضور کی وفات کے بعد اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد بڑے امتحان آ گئے۔ ایک تو یمامہ میں مسیلمہ بن الکذاب نے دعویٰ کیا ہوا تھا نبوت کا، ایک جزیرے میں سجاحہ نامی عورت تھی جس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ اسی طرح ایک علاقے کے میں طلیحہ اسدی نے بھی کہا میں نبی ہوں۔ کئی نبی کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت اسامہ کو فرما چکے تھے کہ تم فوج لے کے جاؤ اور وہاں جا کے یمامہ میں مسلمہ کا مقابلہ کرو۔ چونکہ حضور بیمار ہو گئے تو اسامہ رک گئے تھے۔ اب وفات ہو گئی، حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ نے کہا تم جاؤ جہاں جس کو حضور نے روانہ کیا ہو، ابو بکر کی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے، جاؤ تم۔ حضرت عمر انہوں نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ حالات اتنے خراب ہیں اور اتنا بڑا لشکر آپ جو ہے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، خدا نہ کرے کل مدینے پہ اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے تو ہم کیسے دفاع کریں گے؟ اس نے کہا کہ عمر اگر مدینے کے اندر آ کر جنگل کے جانور ابو بکر کی بوٹیاں نوچ کے کھا لیں وہ میں برداشت کروں گا، لیکن جس لشکر کو میرے آقا نے بھیجا میں اس کو نہیں روک سکتا۔ وہ جائے گا لشکر۔ حضرت عمر چپ ہو گئے، اب خلیفہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے بھی مہربانی کی کہ لشکر کو پے در پے کامیابیاں ملی اور جتنے مرتد نبوت کے دعوے والے تھے سب مٹ گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر کے ایک اور امتحان آ گیا۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے رحمت ہوگی۔ اب اللہ کے نبی تو ہے نہیں، ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ چونکہ باطل فرقے کا بھی یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ تعویلات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سے کیسا دیکھو استدلال ڈھونڈ لائے، وہ تو جی اللہ کے نبی نے دعا کرنی تھی، بھی اللہ کا نبی نہیں کرے گا تو اس کا خلیفہ کرے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت صدیق نے آ کے خطبہ دیا اور کہا کہ بھی تیاری کرو، میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ حضرت عمر آئے، آ کے پریشان ہو کے انہوں نے کہا حل تو قاتل و اہل القبلۃ، کہ ابو بکر تم قبلہ کو ماننے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو
حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ قتال کرو گے، وہ کافر ہیں۔ حضرت ابو بکر غصے میں آ گیا، اپنا سینے میں عمر کے ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بڑے بہادر بنتے تھے، اب تم ختم ہو گئے ہو۔ واللہ لأقاتلنہم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ان سے قتال کروں گا۔ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، اگر انہوں نے ایک رسی دیتے تھے نا، اب نہیں دیں گے، میں پھر بھی قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ کے مسجد کی دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، پریشان۔ تھوڑی دیر گزری، ان اللہ شرح صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی سمجھ دی ہے، چلو میں تمہارا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا عمر، اگر آج ہم زکوٰۃ پہ خاموش ہو جائیں گے، کل کوئی نماز کا منکر ہو جائے گا، پرسوں کوئی حج کا منکر ہو جائے گا، دین محمد تو ختم ہو جائے گا۔ اینقص دین النبی وانا حی، میری زندگی میں حضور کے دین کو نقصان پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی شان دیکھیں کہ آپ کو کیسی حضور سے مشابہت ملی۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت و ندفن فیہا، میں بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں ہم کٹھے دفن ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح بخار ہوا بے عین ہی جیسے میرے مدنی کو ہوا، کہ شدید بخار اور لرزہ۔ جیسے میرے مدنی پر زہر کا اثر لوٹ آیا، ابو بکر پر بھی زہر کا اثر لوٹ آیا جو سانپ نے ڈسا تھا غار میں۔ اور جیسے حضور کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ابو بکر کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اسی چارپائی پہ لٹایا گیا جہاں حضور لیٹے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ عائشہ آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا ابا جان آج یوم الاحد ہے، اتوار کا دن ہے۔ فرمایا میرے مدنی کب فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا سوموار کے دن۔ تو نے کہا بس پھر میرے اور تمہارے درمیان ایک رات ہی ہے، میں بھی کل فوت ہو جاؤں۔ تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی سوموار کو وفات ہوئی، ان کی وفات بھی سوموار کو ہوئی، اور پھر وہ اسی حجرے میں دفن کیے گئے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ابد الآباد تک ابو بکر حضور کے قدموں میں ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اب مجھے اپنا خواب بھی اور ابے کی تعبیر بھی یاد آ گئی کہ جب حضور کی دفن ہوئے تو فرمایا کہ پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے میں آ گیا، اب حضور آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر دوسرا چاند آ گیا، اب دیکھتے ہیں تیسرے چاند کون بنتا ہے۔ وہ اللہ نے حضرت عمر کو نصیب کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔